بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ ناظرین، آبنائے ہرمز سے پھر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کشیدگی آپ کو پتہ ہے مسلسل ان دونوں ممالک کے درمیان جاری ہے۔ اور ابھی گزشتہ روز جس طریقے سے ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر پریمپٹیو سٹرائک کیا گیا، لبنان کے اوپر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں، اس کے بعد ایک بار پھر جو آبنائے ہرمز کے علاقے میں جو امریکی جہازوں کی جو انفلٹریشن تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئی تھی، جس کے بعد ایران نے چونکہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے تو ایک بڑا ایونٹ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے اندر ہو گیا، اور یہ بہت بڑی کارروائی ہے۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اپاچی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا آبنائے ہرمز کے علاقے میں۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے کیونکہ امریکہ کے 42 جہاز تو اس سے پہلے تباہ ہو چکے تھے، اور اب یہ ایک ایسے موقع پر جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بہت تیزی کے ساتھ جاری ہیں، اور ایران بھی یہ کہہ رہا کہ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات چل رہے ہیں، امریکہ بھی کہہ رہا کہ ثالثوں کے ذریعے ہمارے مذاکرات مسلسل طور پر چل رہے ہیں، وہ کہیں پر رکے نہیں ہیں۔ اور ٹرمپ تو بلکہ یہ کہہ رہا کہ 2 سے 3 روز کے اندر ہمارے مذاکرات کا نتیجہ نکلنے والا ہے اور ہم معاہدے کے اوپر دستخط کرنے والے ہیں۔ ایسے موقع پر گزشتہ روز جب امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھی، ایسے موقع پر امریکہ کا اپاچی ہیلی کاپٹر، جدید ترین اپاچی ہیلی کاپٹر، جو کہ ایسے کمبیٹس میں جہاں پر گراؤنڈ انفلٹریشن کی کوششیں کی جاتی ہے، یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کام آتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو امریکی ہیلی کاپٹرز ہے، اپاچی ہیلی کاپٹرز، ان کی سرویلنس کا کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ یہ کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے علاقے میں جو ایران کے جو سپیڈ بوٹس ہیں، ایران کے جو ڈرونز ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اب ایرانی جو ہے وہ بھی لامالا اس ہیلی کاپٹروں کی جو فریکوینٹ جو فلائٹس ہیں اس علاقے کے اندر، اس کو مانیٹر کیے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ یہ جو ہیلی کاپٹرز ہے، امریکہ جو ہے ان ہیلی کاپٹروں کو کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح گراؤنڈ انفلٹریشن کے لیے استعمال کر سکے ایران کے اندر، کیونکہ امریکہ نے پہلے ہی کہا ہوا کہ ہم گراؤنڈ اوفینسو ایران کے خلاف کر سکتے ہیں، لہٰذا گراؤنڈ اوفینسو کے لیے سب سے اہم ترین جو ہتھیار ہے وہ یہی ہیلی کاپٹرز ہیں، اور امریکہ کے پاس یہ ہیلی کاپٹرز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور امریکہ ان ہیلی کاپٹروں کو ایران کے اندر، خاک جزیرے کے اندر، کشم جزیرے کے اندر، سیرک کے اندر جو جاسک ہے وہاں انفلٹریشن کے لیے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ان ہیلی کاپٹروں کو استعمال کر سکے، لہٰذا ایران کی جانب سے مکمل طور پر یہ سرولنس میں تھے، مکمل طور پر ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان ہیلی کاپٹروں کو ایران کے شاہد ڈرون کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا، اس ہیلی کاپٹر کو۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کر رہا کہ یہ کیسے یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے، حالانکہ سینٹ کام کے اندر اس کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ کی جانب سے سرکاری طور پر اس ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شکر ہے کہ ہم نے اپنے جو پائلٹس ہیں ان دونوں پائلٹوں کو بچا لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کے اندر جو عملہ تھا، دیگر عملہ ہوتا ہے، صرف 2 پائلٹ نہیں ہوتے ہیں، ان عملے کا کیا بنا، اور ساتھ ساتھ ان پائلٹوں کو بچایا بھی گیا ہے تو کیسے ان کو بچایا گیا، یہ بھی ٹرمپ کی جانب سے نہیں بتایا گیا۔ صرف اتنا بتا دیا گیا کہ ان پائلٹوں کو بچایا، ہو سکتا بچایا بھی گیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان پائلٹوں کو ایک بار پھر ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا تو پھر وہ اصفہان جیسی کارروائی کرنی پڑے گی، اور اصفہان جیسی کارروائی کرنے کے لیے ایران کو کس طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اصفہان کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا سینٹ کام جو ہے وہ اس کی تفصیلات جاری نہیں کر رہا، ایران خاموش ہے، ایران نے اپنا کام، میرا خیال ہے کہ اس نے کر دیا ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس کا اعلان بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ امریکہ ان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سپیڈ بوٹس کو نشانہ بنا رہا تھا آبنائے ہرمز کے علاقے میں، کیونکہ وہ اپنی جو ناکہ بندی ہے اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے کارروائیاں وہ مسلسل کر رہا ہے۔ ابھی بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کی ناکہ بندی نہیں چھوڑنی ہے، ایران کے تیل اور ایران کی جو تجارت ہے اس کو ہم نے بالکل کلوزلی روکا ہوا ہے، نہ کوئی تجارت ہو پا رہی ہے، نہ ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور پیسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ایران کی جانب سے یہ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور اس کا ایرانیوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ اڑتی ہوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ڈرون کے ذریعے اس کو
انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اور اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اس کا اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ نے انفلٹریٹ کیا ہے۔ امریکہ کے یہ جہاز اس جگہ میں گئے تھے جہاں پر ایران کی عملداری ہے، لہٰذا ایران نے اپنی عملداری کے علاقے میں یہ کارروائی ضرور کی ہوگی۔ ابھی ایران کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بڑی کارروائی ایران کی جانب سے کہاں ہوئی ہے؟ دوسری کارروائی کی گئی ہے عراق کے اندر۔ عراق کے ایئر سپیس میں ایک اور MQ-9 ریپیر ڈرون طیارہ جو مار گرایا گیا ہے۔ یہ $30 ملین کا یہ ڈرون طیارہ ہوتا ہے جس کو ایران کے دفاعی نظام کی جانب سے ایران کے اندر سے اٹیک کیا گیا ہے عراقی حدود کے اندر اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ عراق کی جو نیوز ایجنسیاں ہیں، ایران کی نیوز ایجنسیاں ہیں اور انٹرنیشنلی جو دیگر نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کے ذریعے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ ڈرون آپ کو پتہ ہے دفاعی لحاظ سے کتنا اہم ترین ڈرون ہے، امریکہ کے جدید ترین ڈرونز میں سے ایک ہے۔ $30 ملین اس کی قیمت ہے۔ بہت سارے یہ ڈرونز جو ہیں وہ یمن کے حوثی فورسز کی جانب سے بھی گرائے ہیں اور ایران کی جانب سے بھی متعدد ڈرونز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں۔ اب یہ انہی دنوں کے اندر یہ بڑی کارروائی عراق کے ایئر سپیس کے اندر ایران کی دفاعی نظام کی جانب سے ہوئے ہیں اور اس میں یہ جو ڈرون ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ مسلسل طور پر ایران کے اندر حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی یہ کوششیں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گزشتہ روز اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کلیشز ہوئے تھے اس کے بعد فائر بندی تو ہو گئی، لیکن فائر بندی گزشتہ روز ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر تو حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم لبنان کے اندر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اب لبنان کے اندر کارروائیاں اگر اسرائیل نے جاری رکھی تو پھر ایران کے لیے پھر یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ وہ کسی جنگ بندی معاہدے کا اپنے آپ کو لازمی حصہ سمجھتا ہو۔ ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہے جنگ بندی کے حوالے سے اس کی جو ٹاپ لائن ہے وہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہے۔ اگر لبنان کے اندر حملے جاری رہیں گے تو پھر ہم اپنی کارروائیاں اسرائیل کے خلاف کریں گے اور پری ایمپٹیو سٹرائک جیسے کہ گزشتہ روز ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کیے گئے تھے۔ اب اس کی تفصیلات بھی میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے۔ اچھا، اب کارروائی کی ہے اسرائیل نے جنوبی لبنان کے اوپر اور جنوبی لبنان کا ایک علاقہ ہے سور، اس میں بڑا حملہ کیا ہے اور اس میں 8 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ طائر اور جو نباتیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ اب ایران اور اسرائیل جو وہاں کی جو مزاحمتی تنظیم ہے لبنان کی وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے بھی کلیئر کہا ہوا ہے کہ ایسی کوئی جنگ بندی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انہوں نے بلکہ پریزیڈنٹ جوزف اون کی جو نواب سلام اور جوزف اون کی جو اسرائیل کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ مخواہ کے مذاکرات کر کے آپ جو ہے وہ لبنان کی جو عوام ہے اس کی سودا بازی کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی رجیم کے ساتھ جو صرف بچوں کو قتل کرنا جانتی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو جوابی کارروائی کریں گے، جو کارروائی ہوگی ٹٹ فار ٹٹ ہر صورت میں ہوگا۔ تو اب جو ہے اگر ایران یا لبنان کی مزاحمتی تنظیم کوئی بڑی کارروائی کرتی ہے تو ٹرمپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ جنگ روکی ہے۔ ٹرمپ نے ابھی ٹاک کی ہے، انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ میں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی تھی، جنگ تھی، حملے تھے، ان کو روکنے میں بڑا کردار ادا کیا اور میں کامیاب رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ کشیدگی کو ختم کرنے کے حوالے سے 5 علاقائی ممالک نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر اسرائیل کی جو وزیر اعظم ہے بینجامن نیتن یاہو، اس کے اوپر آپ زور ڈالیں اور یہ جو جنگ بندی اس نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کو ختم کرائیں۔ لہٰذا میں نے واضح طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ نہ میں کوئی نئی جنگ چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی نئی گرین سگنل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی واضح کیا تھا بینجامن نیتن یاہو کے اوپر کہ اگر اس نے یہ جنگ شروع کی تو پھر وہ اس جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو اکیلا پائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اپنے ہیلی کاپٹروں کو گرا دیتے ہیں۔ بہرحال جو مزاحمتی تنظیم ہے اس نے بھی کارروائیاں کی ہیں، اس کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن جو گزشتہ روز ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اوپر اس کے حوالے سے بڑی شاکنگ قسم کے تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور وہ شاکنگ قسم کے تفصیلات کیا ہیں؟ جو ایران کی جانب سے جو حملے کیے جاتے تھے اس بار آپ کو پتہ ہے کہ خرم شہر
میزائل کا استعمال کیا گیا، اور خرم شیل میزائل کو جب لانچ کیا جاتا تھا تو جو ٹائم لیتا تھا 15 منٹ کا تقریباً، وہ ٹائم جو ہے اس دوران اسرائیل کے جو لوگ ہوتے تھے، ان کی جو فورسز ہوتے تھے، وہ جاتے تھے اپنے شیلٹرز میں جا کر بچ جاتے تھے۔ لیکن اس بار کارروائی جو کی ہے وہ کیا تو خرم شہر کے ذریعے ہے، لیکن اس کا روٹ بھی چینج تھا اور اس کی لوکیشن بھی چینج تھی اور اس کی ٹائمنگ بھی چینج تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت بڑا بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ جو ہے اس کی ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی اور اس کی لوکیشن بھی چینج تھی، اور ان جگہوں سے حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے جن جگہوں کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو ایران کے جو دفاعی نظام کے جو سائٹس ہیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اور یہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ایران نے انہی جگہوں سے دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملے کر کے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران کے جو سائٹس ہیں ان کے اوپر کوئی اسرائیل اور امریکہ کے جو حملے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اب دوسرا ان کی جو روٹ ہوتا ہے یہاں سے ایران سے جا کر اسرائیل میں جا کر امپیکٹ کرنے کا، وہ روٹ بھی چینج ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بھی ان کے جو ٹائمنگ ہے پہنچنے کے، میزائل کے امپیکٹ کا جو ٹائم ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا، وہ بھی ڈیمینش ہو گیا، وہ بھی کم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو راستے میں امریکی جو دفاعی نظام ہے، خاص طور پر تھارڈ دفاعی نظام ہے، پیٹریوٹ دفاعی نظام ہے، یورو جو ہے وہ دفاعی نظام ہے، یہ تمام جو نظام ہے، ایرو نظام جو ہے، وہ سارے جو ہے وہ ناکام رہے ان میزائلوں کو روکنے میں۔ اور اسرائیل کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر کس طریقے سے جا کر یہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے کہ 10 سے زائد شہروں کے اندر بڑے پیمانے پر اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایران نے جنگ کے پورے تصویراتی جو نقشہ ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے اوپر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے جو حملے کیے تھے وہ آپ نے جہاں بھی حملے کیے ہوں گے ان کا کوئی اثر ایران کے دفاع کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ ایران نے انہی جگہوں سے دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے کلیئر کر دیا، امریکہ کو بھی اسرائیل کو بھی، کہ ہم جو ہے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو ہم نے بڑھایا ہے، ہم نے گھٹایا نہیں ہے۔ اب ٹرمپ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 روز میں مذاکرات چل رہے ہیں، ایران بھی کہہ رہا کہ ہمارے جو ثالث ہیں ان کے ذریعے ہمارے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور 2 سے 3 روز کے اندر یہ طے پا سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ معاہدے کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں، ساتھ میں آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے، جس کے باعث تیل کی ترسیل ہو رہی ہے، نہ اس کی تجارت ہو رہی ہے اور نہ ایران کو کوئی آمدن حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تمام ہم نے روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران کے جو سپیکر ہیں نا ڈاکٹر کالیباف، انہوں نے کلیئر کہا کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے نہ ہی مذاکرات چاہتا ہے، یہ کلیئر ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، نہ مذاکرات چاہتا ہے یا جنگ بندی چاہتا ہے۔ اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ اب کالیباف کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ ایران نے کہا کہ ایران اور ایران کے عوام کے حقوق کے لیے چاہیے کہ ایرانی فورسز جو ہیں وہ فیصلہ کن جواب دے دے۔ اب فیصلہ کن جواب کن کے خلاف دے دے؟ اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جواب ہوگا، امریکہ کے خلاف فیصلہ کن جواب ہوگا، اور خطے کے اندر جتنے بھی ان کے بیسس ہیں ان کے خلاف یہ فیصلہ کن جواب ہوگا۔ ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، نہ بڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا کارروائی کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی اقتدار اور عقل مندی کے ساتھ ایک منصوبہ بند کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس جیسے تیسے ہی معاملات چل رہے ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ عقل مندی کے ساتھ ہم یہ چیزیں اقتدار اور طاقت جو ہے وہ اپنے اس کو انٹیکٹ کریں گے اور ہم کارروائی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہمیں فیصلہ کن جواب کے لیے جانا چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے بیان کیا ہے کہ ہم مذاکرات کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو امریکی صدر ہیں وہ اگر سجدہ نظر آتے ہیں تو مذاکرات پر اعتراض نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ امن معاہدہ ہونا دوسری طرف کے طرز عمل پر، یعنی امریکی طرز عمل پر منحصر ہے۔ اگر امریکہ کا یہ والا رویہ جاری رہا تو پھر ہمیں ہماری طرف سے نہ ہے، ہم پھر اس مذاکرات کو آگے نہیں چلیں گے، پھر ہم بندوق کے ساتھ آگے بات کریں گے، اس طرح چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی جو محاذ ہے اس کے ارکان اور لبنان کے معاملے پر کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب کلیئر ہو گیا کہ ایران جو ہے وہ مزاحمتی محاذ کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، یورینیم کی انریچمنٹ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، آبنائے ہرمز کے اندر جو اپنا اکنامک رجیم جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے
تو یہ جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے ان 3 چیزوں کے، ان 3 حقوق کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس پورے خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ ایران نے واضح کر دیا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔